آپ نے بھی یقیناً پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بڑا ایگریسو انٹرویو جو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا ہے، اس میں جو ان کا ایک ایگریسو ایک جو رویہ تھا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ جو اپوزیشن کا ایک جو بیانیہ ہے، کٹ پتلی وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم، جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے کہ کسی میں جرت ہے کوئی مجھ سے استعفیٰ مانگے، میں ایک ڈیموکریٹڈ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہوا وزیر اعظم ہوں، آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے عمران خان کو سلیکٹڈ یا کٹ پتلی وزیر اعظم کہنے کی؟ دیکھیں، اپوزیشن کا کام اپنا ہے، اپوزیشن کا اپنا نیریٹو ہوتا ہے اور اس کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے، اور انہوں نے جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کو نہیں ماننا، اور یہی رویہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہوتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوتا تھا جب مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، اور وہ بالکل اسی طرح کا احتجاج کرتے تھے، دھرنا بھی لے کے آئے اور تسلیم بھی نہیں کیا، جلسے بھی کر رہے تھے، جلوس بھی نکال رہے تھے، تو یہ سارا کچھ تو اب ظاہر ہے جی اپوزیشن نے پورے 5 سال گزارنے ہیں اور 2 سال بڑی مشکل سے گزرے ہیں، 3 سال ابھی باقی ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو متحرک کرنا ہے، اپنے کارکنان کو متحرک رکھنا ہے، اپنے ووٹ بینک کو بھی محفوظ کرنا ہے، اس لیے اپوزیشن کا تو یہی کام ہے، اور ہمارا کوئی وہ ویسٹرن کلچر تو ہے نہیں مغربی جمہوریت والا کہ بہت سیزنڈ قسم کی اپوزیشن ہوگی، اور جیسی ہمارا کلچر ہے ایسٹرن انڈیا کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے، اور اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ گورنمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اپوزیشن تحریک چلانے جا رہی ہے، جلسے جلوس پہلا جو انہوں نے اب کوئٹہ میں کرنا ہے، پھر لانگ مارچ انہوں نے کرنا ہے، اسے حکومت کوئی خطرہ، کوئی خوف کوئی محسوس کر رہی ہے یا کوئی وہ ایزی لے رہی ہے حکومت اس کو؟ دیکھیں، ابھی تک فوری طور پہ تو مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بہت بڑا بریک تھرو کر سکے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ایک ہے نواز لیگ اور ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے منزل مختلف ہے اور سفر مختلف ہے اور اہداف مختلف ہیں اور مفادات بھی مختلف ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کر چاہے گی کہ وہ ایک ہنستا بستا اپنا گھر جو ہے وہ اجاڑ دے، اور اس کے بعد گھر جو بسایا جائے گا وہ کیسا ہوگا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا، پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس کا ایک بہت اہم ترین حصہ ہے وہ، اور دوسرا بڑا صوبہ سندھ اس میں اس کی حکومت ہے، اور دوسرا مسلم لیگ نواز کا ہدف کیا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے اندر بھی شریف فیملی کا ہدف کیا ہے۔ شریف فیملی کا ہدف ہے کہ یہ جلد از جلد یہ سسٹم، پولیٹیکل سسٹم جو ہے اور پارلیمانی سٹرکچر یہ گر جائے، نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، اور سینٹ کے انتخابات کسی بھی صورت میں موجودہ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے اس کے تحت نہ ہوں، اور اس میں بھی اگر اس پہ بھی ٹارگٹ کیا جائے تو مسلم لیگ نواز اس میں صرف لوزر ہے سینٹ کے انتخابات میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو نمبر واپس آ جائیں گے، سندھ سے ان کی میجورٹی ہے، ان کی گورنمنٹ ہے، جتنے نمبر وہ لوز کرے گی اتنے نمبر واپس آ جائیں گے، جو سب سے بڑا ڈنٹ پڑنا ہے مولانا صاحب کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھی پتا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ایک مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مدرسے کے جو لوگ ہیں، ان کی ایک ظاہر اسٹریٹ پاور ہے، اور ہمیشہ سے حکومتوں کو اس چیز کا ایک خوف رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مذہب کی بنیاد پر وہ جو ایک جذبات ابھار کر آپ کسی بندے کو باہر نکالتے ہیں تو اس کو ڈنڈے کے زور پہ آپ اندر نہیں کر سکتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کا جو فیکٹر ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے، کہیں نہ کہیں حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مولانا کے ساتھ مل کر یہ لانگ مارچ یا یہ جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اگین دوبارہ میں کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ملتی۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، عمران خان صاحب آئے تھے، ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے، مذہبی اور پولیٹیکل دونوں فلیور تھے اس میں بھی، اور اس کے بعد لیکن پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا تھا مسلم لیگ نواز کا، اپوزیشن نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب نہیں، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا رول اگین میں کہوں گا بہت امپورٹنٹ ہے، اور
وہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیں گے جس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ اس ملک میں مارشاء اللہ لگے یا ان کی سندھ حکومت بھی ختم ہو جائے اور نئے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو ابھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے واپس آ جائے گی یا کوئی مرکزی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اس کو تو سندھ میں بہت کمفرٹیبل ہے اور وہ انجوائے کر رہی ہے, اقتدار انجوائے کر رہی ہے, پلس وہ پاور کوریڈورز میں موجود ہے اور ان کے نون کی نسبت ان کے بہت اچھے مراسم ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور وہ جب بھی یہ سارے معاملے میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے زرداری صاحب کہ وہ اپنے بیٹے بلاول کا مستقبل تاریک کریں اور مریم بی بی کو تگڑا کریں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار صحافی ثاقب صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ سیاست میں دوستی اور دشمنی کبھی مستقل بنیادوں پر نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے, سیاست کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کا سہارا ضرور لیتی ہیں اور عوام کو انقلابی سبز باغ بھی دکھائے جاتے ہیں, اور جب اپنا مطلب مفاد پورا ہو جاتا ہے تب پھر سے ایک دوسرے کے خلاف وہی بیان بازی الزامات کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. اور آج مریم نواز نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی. مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی بھی سیاسی حریف ہیں اور کل کو انتخابات ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے. ان دونوں کا اتحاد صرف حکومت کے خلاف ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت کے خلاف اتحاد قائم کرنے کا مقصد کیا صرف اقتدار تک راہ کو ہموار کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر سے ایک دوسرے کے خلاف سیاست شروع ہو جائے گی. کیا اسے انقلابی یا نظریاتی سیاست کہا جا سکتا ہے؟ آج خود کو نظریاتی کہنے والے اور انقلابی باتیں کرنے والی یہی سیاسی جماعتیں نظریہ ضرورت کے تحت اپنے بیانات اور اپنی پالیسیز بدلتے رہتے ہیں. اس وقت اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی سے ایک دوسرے کے خلاف چلی آ رہی ہے جماعتیں 2006 میں بھی اپنے مفادات کے لیے میثاق جمہوریت کے نام پر اکٹھی ہوئی تھیں. 2008 کے انتخابات کے بعد پھر ان میں اختلافات شروع ہو گئے تھے, یہاں تک کہ نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگایا. جبکہ میمو گیٹ سکینڈل میں پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف نواز شریف کا کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں جانا بھی تاریخ کا حصہ ہے. نہ تو کوئی یہ بھولا ہے کہ 2013 کے انتخابات کے دوران کس طرح زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑنے اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کس نے کی تھیں اور کیوں کی تھیں, اور نہ ہی یہ کوئی زیادہ پرانی بات ہے کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ان کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے. جبکہ یہ بھی سب کو یاد ہے کہ 2015 میں جب زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے آصف زرداری صاحب سے ایک طے شدہ ملاقات کو بھی کینسل کر دیا تھا. یہ وہ تاریخ کے چند اہم نکات جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سوچ ایک دوسرے کے بارے میں کیا تھی. اب حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سوچ آج بھی قائم ہے. پی ڈی ایم کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے سینئر رہنماؤں کو آج بھی ایک دوسرے کی قیادت پر تحفظات ضرور ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن بارہا اس کا برملا اظہار کر چکے ہیں. شادیہ, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں اپنی آپ کو اپنی بات بتاؤں, میرے خیال میں میاں نواز شریف اور نواز لیگ عمران خان کی حکومت کی دیر پا چلنے کی ضمانت دے چکے ہیں. سر کیسے؟ انہوں نے دکھانا یہ ہے کہ اس کو بہت اس کی مخالفت کر رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کریں گے, لیکن جہاں ووٹ کا معاملہ آئے گا وہاں ان کے بڑے لیڈر بھی گریز کریں گے اور پیچھے رہیں گے. یہ ہمیں آگے لگا چلا کے اور خود پیچھے سے ڈیل اپنی مکمل کرنا چاہتے ہیں.